الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک کا عظیم احسان، ظہر کی نماز کے بعد روزانہ ہم دینی مسائل سیکھ رہے ہیں، اور جمعہ کے دن چونکہ جمعہ سے قبل گفتگو ہوتی ہے، فرامین اللہ و رسول ہوتے ہیں، تو اس لیے کل جمعہ کے دن درس نہیں ہوتا، تو نہیں ہوا ہے، اس کا تسلسل آج جاری ہے۔ نماز کے تعلق سے ہم پڑھ رہے تھے کہ نماز کے بیرونی فرائض کیا ہے، نماز کے شرائط کیا ہے، اور نماز کب قائم ہوتی ہے، اس کے اہتمام کے لیے کیا ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، نماز کا وقت ہونا، اور پھر آخر میں نیت کرنا، یہ نماز کے احکامات تھے۔ اب آگے ہم پڑھیں گے نماز کے ارکان، اندرونی جو 7 فرائض ہے ہم وہ پڑھیں گے۔ تو وہ 7 فرائض کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ، جس کو تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ہے قیام، کھڑا رہنا، یہ بھی نماز کا اہم رکن ہے، قرات، پھر اس کے بعد رکوع، 5واں پھر رکن ہے سجدہ، 6واں رکن ہے قید اخیرہ، اور پھر 7واں رکن ہے نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کچھ دوسرا بول کے، یا پھر آپ ڈائریکٹ نکل نہیں سکتے باہر، نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا۔ تو اس کی تھوڑی سی تفصیل ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نماز کے بیرونی فرائض تو ہم نے دیکھ لیے، وہ ہم نے بیان کر دیا آپ کو۔ تکبیر تحریمہ یہ رکن اول ہے نماز کا، اور یہ بہت اہم ہے، ہم کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تکبیر تحریمہ جنازے کے سوا اور تمام نمازوں میں شرط ہے، اور نماز جنازہ میں رکن ہے، اور اس کا ذکر اس لیے یہاں پہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے گھر سے دروازہ ملا ہوا ہوتا ہے، اس طریقے سے نماز سے تکبیر تحریمہ ملی ہوئی ہے، کہ نماز میں داخل ہونے کے لیے تکبیر تحریمہ شرط ہے، جس طرح گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ شرط ہے۔ اب لوگ کہیں گے یہ حرام کر دینے والی تکبیر، اس کو اس طرح نام کیوں ہے اس کا؟ تکبیر اولیٰ بولنا چاہیے تھا، یا تکبیر نماز ہونا چاہیے تھا اس کا نام، تکبیر تحریمہ اس کا نام ہے۔ تو اس لیے ہے کہ جو چیز اب تک ہم پر حلال تھی، جیسے کھانا پینا، بات کرنا، ہے نا، اب یہ چیزیں حلال تھی، اب حرام ہو جاتی ہے۔ اب نماز میں کھا نہیں سکتے، آپ نماز میں بات نہیں کر سکتے، نماز میں کچھ پی نہیں سکتے، جبکہ یہ سب چیزیں جائز ہے کہ نہیں؟ بات کرنا جائز ہے، لیکن نماز میں بات نہیں کر سکتے۔ ہاں،
نماز میں بات کرنا حرام ہے دوسروں سے، کہاں؟ جب بات اللہ سے ہو رہی ہے تو کسی سے نہیں ہوگی؟ جب کلام اللہ سے ہو رہا ہے تو پھر کوئی اور داخل نہیں ہوگا کلام میں، اس لیے حرام ہے۔ اور جب اللہ سے کلام ہو رہا ہو تو کھاتے کھاتے بات کریں گے، پیتے پیتے بات کریں گے، اس لیے منع ہے۔ تو تکبیر تحریمہ اس کا نام ہی یہ تکبیر تحریمہ دیا گیا، یعنی نماز شروع کرتے وقت اللہ اکبر کہنا یا اللہ اکبر کا ہم معنی کوئی اور لفظ مثل اللہ کبیر یا اللہ عظیم وغیرہ کہنا، لیکن خاص اللہ اکبر کہنا واجب ہے۔ یہ ضروری ہے کہ اللہ اکبر ہی بولے۔ ہاں کوئی بولے میں اللہ کبیر بولوں گا، اللہ اعظم بولوں گا میں، لیکن واجب یہ ہے کہ اللہ اکبر ہی کہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ لفظ اللہ کے الف میں کھینچ کر پڑھے اللہ یا اللہ کہنا، یا اکبر کے با کو بڑھا دینا اکبار کہنا درست نہیں۔ اور اللہ اکبر میں الف کو واضح کرنا چاہیے۔ اگر کوئی اور پڑھے گا یا پھر اکبار پڑھے گا تو تکبیر تحریمہ درست نہیں ہے۔ تکبیر تحریمہ نیت کرنے کے ساتھ ہی کہنا چاہیے اور حالت قیام میں، یعنی سیدھے کھڑے ہو کر کہنا چاہیے، ورنہ نماز صحیح نہیں۔ اور جب تکبیر تحریمہ صحیح نہیں تو نماز صحیح ہوں گیا نہیں ہوں گی۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے، یہ ریئل ہے، یہ کیمرے میں دیکھیں گے تو دکھ جائیں گا آپ کو، جو بعد میں آنے والے تھے نا نمازی، جب امام صاحب رکوع میں چلے جاتے یا رکعت میں رہتے قیام سے، تو آدمی ایسا کرتا، اس طرح کرتے ہو، رکوع میں چلے جا رہا ہو، رکوع میں آتے تھے کہتا قیام کی حالت میں کرنا اللہ اکبر، پھر رکوع کرے پھر سجدہ کرے، اب قیام ہوا یہ، رکوع سجدے میں جاتے جاتے ایسا ہاتھ اٹھاتے، تو یہ درست نہیں ہے۔ مقتدی کو امام کی تحریمہ کے ساتھ تحریمہ کہنا چاہیے، اس طرح کہ امام کے اللہ اکبر کی راہ سے اپنی تحریمہ یعنی اللہ اکبر کے الف کو ملائے۔ اگر کوئی مقتدی امام کے کہنے سے پہلے اکبر کا لفظ کہہ دے تو نماز نہ ہوں گی۔ ابھی اللہ اکبر بول رہا ہوں، پہلے اس سے اللہ اکبر باندھ لیے تو نہیں ہوں گے۔ امام اللہ اکبر بولے تو اس کی رے کے اوپر ہم کو اللہ اکبر بولنا چاہیے۔ یہ ترتیب ہے کہ اول امام ہے، پھر اس کے بعد سابق ہم ہے، پہلے امام ہے بعد میں ہم ہے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ کے احکام ہو گئے تھے، کچھ معلومات تھی۔ دوسرا رکن ہے قیام، یعنی کھڑا ہونا۔ نفل کے علاوہ تمام نمازوں میں فرض ہے، بشرط کہ کوئی عذر نہ ہو، اور نفل نماز میں فرض نہیں، بلا عذر بھی بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ یہ نفل نماز میں آپ ڈائریکٹ بیٹھ کے ہی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو پیروں میں تکلیف ہے نہیں ہے، آپ بیٹھ کے پڑھنا چاہ رہے تو پڑھ سکتے ہیں نفل نماز میں، لیکن دیگر اور نمازوں میں قیام فرض ہے۔ قیام ایک آیت کی مقدار فرض ہے، اور بقدر سورہ فاتحہ اور ایک چھوٹی سورت کے واجب ہے، اور اس سے زیادہ سنت و مستحب ہے۔ قیام اس شخص پر فرض نہیں جو اس پر قادر نہ ہو، اس پر فرض نہیں ہے۔ دیکھیے شریعت نے اس کو آسانی دی ہے۔ اب کس پر قیام فرض نہیں؟ مثلا بیمار ہے، تو بیمار آدمی جو کھڑے ہی نہیں دے سکتا، تو قیام نہیں بھی کرے تو فرض اس سے ساقط ہو گیا۔ نہایت بوڑھا آدمی، بہت بوڑھا ہے، وہ بغیر پکڑے چل بھی نہیں سکتا، تو اس سے فرض نہیں۔ برہنہ آدمی جو ستر عورت سے عاجز ہو، بالکل، یعنی کہ ایسا برہنہ آدمی غسل کر کے نکلا اور اس کے کپڑے نہیں ہیں، یا وہ روم لاک ہو گیا اور وہ جا نہیں سکتا اور نماز کا وقت ہے، یا وہ دریا سے نہا کے نکلا ہے اور کپڑا کسی نے لے کے چلا گیا اور نماز کا وقت نکل جائے گا کپڑے ڈھونڈنے تک، تو پھر کیا کرے؟ پھر بیٹھے بیٹھے وہ نماز پڑھے، اس کے اوپر قیام نہیں، کیونکہ اس کی شرم کا کھلی نظر آ رہی نا، تو نماز میں شرم کا نظر کیسا آئے؟
تو ان سب کو فرض نماز میں بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے. بیمار ہے, بہت نہایت بوڑھا آدمی ہے, برہنہ آدمی ہے, اس طریقے سے. تو یہ قیام ہے. اور قیام کے حوالے سے کھڑے رہ کر اور کرسی پہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کے حوالے سے ہماری گفتگو اس سے پہلے ہو چکی ہے. تیسرا رکن جو نماز کا ہے وہ ہے قرات. قرات یعنی نماز میں قرآن شریف کی ایک آیت کا پڑھنا فرض ہے. قرآن شریف پڑھنے کو قرات کہتے ہیں, مثلا سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنا, اس کو کہتے ہیں قرات. اور ایک آیت کا پڑھنا کہ فرضیت ادا ہو جائیں گی, نہ ہی کسی قدر پر اختلاف کیا جائے کہ ایک ہی آیت پڑھ رہے, قل هو اللہ احد, ایسا نہیں. کیونکہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ دوسری سورت کا ملا کر پڑھنا واجب ہے. تو فرض تو ادا ہو رہا, آپ کا واجب رہ جا رہا. تو واجب کیا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے. 3 آیتیں پڑھنا واجب ہے. قرات اسی شخص پر فرض ہے جو اس پر قادر ہو, قدرت رکھتا ہو. نمازوں کی صرف 2 رکعتوں میں فرض ہے نا. جو فرض نماز پڑھ رہے ہیں ہم, جیسے مغرب کی کتنی رکعت 3, تو پہلی 2 میں فرض ہے قرات, یعنی کہ سورہ فاتحہ اور ایک سورت, خواہ پہلی ہو یا پچھلی. اور وتر, سنت اور نفل کے سب رکعتوں میں قرات فرض ہے. نفل کی 3 رکعت میں, سنت 4 سنت میں, چاہے وہ فجر سے پہلی ہو, عشاء سے پہلی ہو, عصر سے پہلی ہو, چاروں میں سورہ فاتحہ بھی پڑھنا ہے, ایک سورت بھی ملانا ہے. لیکن فرض نمازوں میں شروع کی 2 رکعتوں میں ملانا ہے. قرات صحیح حروف کے ساتھ ادا ہونی چاہیے. مقتدی جو پیچھے ہوتا ہے امام کے, اس کے وہ مقتدی نماز پڑھ رہا ہے اور امام کے پیچھے ہے, تو کسی نماز میں قرات نہ کرے بلکہ خاموش کھڑے رہے, کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدیوں کی قرات ہے. وہ رہنما ہے, وہ امام ہے, وہ اللہ سے کنورسیشن کر رہا ہے, تو سب کی طرف سے وہ کافی ہے. تو یہ ہو گیا تیسرا رکن قرات. تو پہلا کیا ہوا, تکبیر تحریمہ, دوسرا قیام, اور تیسرا پھر سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا. چوتھا رکن ہے رکوع. رکوع یعنی ہر رکعت میں ایک دفعہ اس قدر جھکنا فرض ہے کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. فقط سر جھکانا رکوع کے لیے کافی نہیں, اس طریقے سے نہیں, بلکہ پورا جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے. اور بیٹھ کر رکوع کرنے میں پیشانی گھٹنوں کے مقابل آ جائے. اس طریقے سے جھکنا ہے, بیٹھے بیٹھے رکوع کرنا ہے, یہ بالکل سامنے ہو, گھٹنا بھی اور سر بھی, اتنا جھکنا ہے رکوع کے اندر. صرف جھکنا فرض ہے, کچھ دیر تک جھکے رہنا فرض نہیں. اگر کسی کی پیٹھ رکوع کی حد تک جھکی ہوئی ہو, جیسے کبڑا آدمی, تو وہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے. آلریڈی وہ آدمی جھکا ہوا ہے, کبڑا ہے, کچھ ہے, تو وہ بولیں گے میں کیا کروں, تو وہ ایسا کرے, اشارہ کرے اس کے, تو وہ اس کا رکوع ہو گیا. تو یہ تیسرا اہم رکن ہے, اس کے بغیر نماز نہیں. چوتھا اہم رکن. پانچواں اہم رکن ہے سجدہ, یعنی اپنے سر کو زمین پر رکھنا فرض ہے, اس طرح کہ پیشانی, گھٹنا, پاؤں کی انگلی زمین پر لگی رہے. یعنی پیشانی, گھٹنا, ایک پاؤں کی کسی ایک انگلی کی زمین پر لگنے سے فرضیت ادا ہو جائیں گی, نہ یہ کہ اسی پر اکتفا کیا جائے. اگر کسی نے ایک گھٹنا بھی رکھ دیا تو فرض ادا ہو جائے گا, اور
ایک انگلی بھی رکھ دی ہے رکوع میں تو اس سجدے میں، لیکن اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ نے قدرت دی ہے، اگر دونوں پاؤں بالکل اٹھے رہے تو سجدہ ادا نہ ہوگا۔ سجدے میں گیا اور دونوں پیر ہینگ کر دیا، اس نے ایسا اٹھا لیا۔ اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں کم علمی میں اور نا علمی میں۔ لا علمی میں کیا کرتے ہیں، وہ پیر اٹھا لیتے دونوں، تو جب دونوں پیر اٹھا لیا تو پھر سجدہ نہیں ہوا۔ ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہے، جن میں سے پہلا سجدہ تو فرض ہے اور دوسرا بھی فرض ہے۔ سات باڈی پارٹس کا، اعضاء کا زمین پر لگنا واجب ہے۔ دونوں پاؤں کی انگلیاں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ، پیشانی، اس کا اکثر حصہ زمین پر لگا رہنا چاہیے۔ پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پر لگنی چاہیے، کہ بلا عذر صرف پیشانی پر اکتفا کرنا اچھا نہیں۔ اگر پیشانی کا زمین پر رکھنا کسی عذر کے وجہ سے زخم ہو گیا، پھنسی آ گئی، اکثر جو ہے وہ ہیٹ کے وجہ سے ادھر ادھر سر میں ادھر پیشانی پہ جو ہے پمپلس آ جاتے ہیں، پھنسی آ جاتی ہے، اور اس کا رکھنا دشوار ہوتا ہے۔ تو اگر دشوار ہو تو اس کے بجائے صرف ناک کا رکھنا کافی ہے۔ ناک کا وہ حصہ رکھنا چاہیے جو سخت ہے۔ اگر نرم حصہ یعنی ناک کے سرے پر سجدہ کیا تو درست نہیں، تو یہ سخت ہے، یہ حصہ رکھنا چاہیے۔ لیکن صرف ناک ہی کو زمین پر رکھا ہوا ہے اور کوئی عذر نہیں پیشانی میں، تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اگر پیشانی اور ناک دونوں میں سے ایک کو بھی زمین پر نہ رکھ سکے تو ایسا شخص سر کے اشارے سے سجدہ ادا کرے۔ نہیں رکھ سکتا ہے، وہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے یا کوئی تکلیف ہے، عذر ہے، تو پھر وہ سر کے اشارے سے سجدہ کرے۔ سجدہ ایسی چیز پر کرنا چاہیے جو سخت ہو اور جمی رہے اور جس پر پیشانی ٹھہر سکے، ورنہ سجدہ نہ ہوگا۔ مثلا گھاس یا بھوسا یا روئی وغیرہ پر سجدہ کیا جائے اور پیشانی اس پر نہ ٹھہرے تو سجدہ نہ ہوگا۔ ایک کپاس کیسی نرم ہوتی، سٹیبل نہیں ہو پاتی اس کے اوپر۔ کچھ قالین بھی اتنی ہوتی ہے نرم کہ اس کے اوپر پیشانی سٹیبل نہیں ہوتی، تو سجدہ نہیں ہوگا۔ آپ کو محسوس ہو کہ کسی پلیٹ فارم پہ میں نے پیشانی رکھا ہوں اور وہ ٹک گئی اس پر، اور ہم یہ فیل کر رہے ہیں کہ میں سٹیبل نہیں ہو پا رہا ہوں، ادھر ادھر ہو رہا، ناک بھی ادھر ہو رہی، پیشانی بھی ادھر ہو رہی، تو آپ اطمینان نہیں ہے آپ کو، نرم اتنا نرم ہے۔ جیسے کہ ہم اپنے گھر میں پیلوز لے لے، گادی لے لے، کچھ بہت زیادہ نرم ہوتی ہے، اسپنج والی۔ جب کہیں ہم نماز ادا کرے اگر جنگل وغیرہ میں، تو کوئی ایسا گھاس رہتی ہے کہ وہ ٹک نہیں پاتی، نہ ناک ٹک رہی نہ سر ٹک رہا، خود کے پیشانی کو پکڑنا پڑتا ہے، ایسا ناک کو تھوڑا سا پریشر آیا تھا ناک پر پیشانی پہ، یہ اسٹیبل نہیں ہو پاتا، تو سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر ٹکے پیشانی اور ناک۔ اگر سجدے کی جگہ قدموں کی جگہ سے اونچی ہو تو ایک بالش تک مضائقہ نہیں۔ ایسی جگہ پہ سجدہ کر رہے ہیں، تو اگر جہاں کھڑے ہیں وہاں سے سجدے کی جگہ اگر ایک بالش اونچی ہے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اونچی رہی تو سجدہ درست نہیں۔ اگر امامہ وغیرہ کی پیشانی پر اس حد تک آ جائے کہ پیشانی زمین پر پہنچتی اور ٹھہرتی ہو تو سجدہ درست ہے، ورنہ درست نہیں۔ تو اس لیے کیا کرے، تھوڑا ٹوپی لے لے پیچھے، یا پھر وہ امامہ اس طرح کر لے پیچھے تاکہ سجدہ پیشانی پر ہو۔ امامہ وغیرہ باندھتے نا اکثر، ماشاءاللہ آج بھی باندھیں گے، عید کے روز بھی باندھیں گے، تو ایسا نہ بندھا ہوا ہو کہ وہ ہماری پیشانی وہ ٹکی نہ پائے زمین پر۔ تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ امامہ ماشاءاللہ خوبصورت بنائے، سنت رسول اللہ ہے، تو ہم تھوڑا اس کو نماز کے وقت میں کیا کریں، تھوڑا پیچھے لے لیں اس کو،
تو اس لیے اس کو کوئی اچھے ماہر شخص سے باندھے، اچھی ٹوپی میں باندھے، تاکہ اس کو ہلانے کے بعد بھی امامہ ہلے، کپڑا نہ ہلے۔ اگر سجدہ اولا کے بعد بیٹھنے یا بیٹھنے کے قریب ہونے سے قبل کوئی دوسرا سجدہ کر لے تو دوسرا سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ ایسا اٹھ رہا اور اٹھتے چلے گیا دوسرے سجدے میں، آئے سمجھ میں؟ یعنی کہ اللہ اکبر، ایسا نہیں بیٹا، اللہ اکبر بولتے اٹھا نہ، وہی تھوڑا سا اٹھ کے پھر چلا گیا، یعنی کہ صحیح درست بیٹا نہیں، تو سجدہ نہیں ہوگا۔ اکثر ایسا جلدی میں وہ ہے کہ نہیں، ٹرین چھوٹ جا رہی یا کچھ ہو جا رہا تو جلدی میں آدمی اس طریقے سے کرتا ہے، اور پھر وہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرے، بدکار ہے وہ چور یا برا ہے وہ چور۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ نماز میں چوری کرنے کا کیا معنی ہے؟ تو فرمایا نماز کے ارکان کو ادھورے ادا کرنے والا یہ بہت برا چور ہے۔ تو نماز کو ہم اچھے طریقے سے پورے طریقے سے ادا کریں۔ چھٹا رکن ہے قاعدہ اخیرہ، یعنی نماز کی اخیر رکعت میں دونوں سجدوں کے بعد بیٹھنا فرض ہے۔ اتنی دیر تک بیٹھنا فرض ہے جس میں التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ سکے، اس سے زیادہ بیٹھنا فرض نہیں، البتہ سنت ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے، قاعدے میں بیٹھ گئے ہم، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ ساتواں رکن ہے نماز کو اپنے فعل سے ختم کر دینا۔ نماز کے کل ارکان پورے ہو جانے کے بعد نماز کو اپنے فعل سے ختم کرنا فرض ہے، یعنی ایسا کوئی کام کرنا جو نماز کے منافی ہو، جیسے السلام علیکم کہنا یا قبلے سے پھر جانا یا بات کرنا وغیرہ۔ قبلے سے پھر جانے یا بات کرنے سے فرضیت ادا ہو جائیں گے، لیکن خاص لفظ السلام علیکم کہہ کر ختم کرنا واجب ہے، یعنی نکلنے کے لیے اس طریقے سے پڑھنا چاہیے۔ اب ارکان، اس میں سے اہم چیز یہ ہے کہ ترتیب وار نماز کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ قیام کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد پھر دوسرا سجدہ، پھر اس کے بعد پھر قیام، یہ کرنا ضروری ہے، اور تمام ارکان کا حالت بیداری میں ادا کرنا ضروری ہے، یہ بھی فرض ہے۔ سوتے سوتے کر رہا تو فرض ادا نہیں ہوں گے، اونگتے اونگتے کر رہا تو۔ جو ارکان ہر رکعت میں مقرر نہیں ہے، مثلا قیام، قرات، رکوع، ان میں ترتیب کا لحاظ فرض ہے، چنانچہ کھڑا ہوا قیام کو قرات سے، قرات کو رکوع سے، رکوع کو سجدے سے پہلے ادا کرنا فرض ہے۔ اگر اس ترتیب کے خلاف ہوا تو نماز نہ ہوگی، یعنی کہ پہلے قرات کیا، پھر قرات کے بعد رکوع، رکوع کے بعد سجدہ، اس طرح کرنا، قرات کرنے کا ڈائریکٹ سجدے میں چلے جا رہا، سجدے کے بعد اٹھ کے پھر رکوع کر رہا، تو ایسا الٹی سیدھی ترتیب میں نماز نہیں ہوں گی، نماز کو ترتیب وار ادا کرنا چاہیے۔ تکبیر تحریمہ سے لے کر آخر تک کل ارکان کو حالت بیداری میں ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی رکن مثلا سجدہ یا رکوع حالت غنودگی یا نیند میں ادا کرے تو اس کا اعادہ اور آخر میں سجدہ سہو لازم ہے۔ البتہ حالت بیداری میں کسی رکن کو شروع کر کے درمیان میں سو جائے یا اونگے تو رکن کا اعادہ لازم نہ ہوگا، ہے نا؟ یعنی کہ سجدے میں جاتے وقت تو ہوشیار تھا، لیکن پھر کیا معلوم ہوا اس کو کہ میرے کو نیند لگ گئی تھی، شاید
کچھ تو بھی ہو گیا تھا، تو جب تو جاگا ہوا تھا تو پھر اس کے اوپر اعادہ لازم نہیں ہوگا، لیکن سجدے میں کر رہا سب رک، یعنی نیند میں کر رہا سب، تو پھر نماز فاسد ہوگی. اور کوئی ایک رکن اگر پورا اس کا نیند میں گزر گیا تو پھر اس کو سجدہ سہو لازم ہے. اور آخر میں سجدہ سہو لازم ہے. اگر رکوع حالت قنوت یا نیند میں ادا کرے تو اس کو پلٹا لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے، ورنہ نماز فاسد ہو جائیں گی. اور اگر پوری رکعت حالت قنوتگی یا نیند میں ادا کرے تو نماز ہی نہ ہوں گی، کیونکہ رکعت ایک رکن نہیں بلکہ کئی ارکان کا مجموعہ ہے، اور کئی رکن ایک ساتھ چھوٹ رہے ہیں، اس لیے نماز نہ ہوں گی. ابھی نماز کے واجبات ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ پڑھیں گے. تو آج شب ہے. آج شب میں وہ لوگ جنہوں نے ہمارے اس درس میں کوشچن آنسر میں جوابات دیے تھے، تو وہ لوگ جو ہے آج حاضر رہے. میں ان کے نام پکار رہا ہوں. عمیر ریاض شیخ، یہ کوئی ہے تو یہ ان کو رہنا ہے. زہیب عاصم مومن، سہیل حمزہ شیخ، معین عمران گھوڑکے، سلطان عرفان شیخ، شبیر امام شیخ، امتیاز شیخ اور شاہنواز اعجاز سید. بہاؤالدین خان، تو یہ لوگ جو ہے وہ آخر میں رہے، یعنی کہ آج شب میں. تو انشاءاللہ جو سوالات کے جوابات دیے تھے ان لوگوں نے، تو ان لوگوں کو جو ہے سوالات کے جوابات دینے اور سیشن، باقی سب کے لیے بھی دعائیں ہے. ایسا نہیں بولے کہ ہم سے پوچھے نہیں مولانا نے. تو جن جن لوگوں نے جواب دیے ان لوگوں کو ترغیب اور تشجیعی انعام اسے کہتے ہیں. جو انعام تو آخر میں ملنا ہے اللہ کی بارگاہ سے، بڑے بڑے انعام ملنے ہیں، اس کا تو ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی، بہت سے لوگ کیا کرتے؟ جی، تراویح 20 رکعت سنت ہے. صحابہ کرام کے معمولات سے جو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن آئے، صحابہ نے ساتھ میں نماز ادا کی، پھر نبی کریم تشریف نہیں لائے. بعد میں پھر صحابہ مل کر پڑھنے لگے تو نبی اکرم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کہ وہ نماز ہم ادا کر رہے تھے. آقا نے فرمایا اس کی فرضیت کا مجھے ایسا لگا کہ یہ فرض ہو جائیں گی میری امت کے لیے، اس لیے میں نہیں آیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا اچھا عمل بتایا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ذکر کی کہ بہت اچھا عمل ہے، اس طریقے سے یہ معمول ہے. اب رہی بات وہ حضرات جو ہمارے کچھ بھائی لوگ 8 رکعت تراویح پڑھتے ہیں رمضان میں، تو وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے دلیل دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت نماز ادا کرتے. تو وہ حدیث میں صرف رمضان کا ذکر نہیں ہے، پورے سال بھر کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور رمضان کے علاوہ 11 رکعت نماز ادا کرتے، 8 تہجد کی اور 3 وتر کی. تو وتر جو ہے وہ اور تہجد یہ تو سال بھر ہے. تراویح کی تخصیص وہ رمضان میں ہے اور وہ 20 رکعت ہے، وہ اجماع سے ثابت ہے. صحابہ کرام نے ماشاءاللہ پڑھا ہے اس کو، صحابیات نے بھی اس کو پڑھا ہے اور اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے. تو یہ صحابہ کا معمول ہے کہ 20 رکعت تراویح پوری دنیا میں یہی رائج ہے اور اس کا اہتمام ہے. تو اس سے الگ کچھ رائے اختیار کرنا امت سے الگ ہونے کے مترادف ہے. دعائیں معصورہ پڑھی جاتی ہے قاعدے میں.
یہ بھائی کا سوال ایسا ہے کہ اگر امام سلام پھیر دے تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد اگر ہم نے دعا نہیں پڑھی، تو دیکھیے نماز کے اندر جو ضروری قاعدے میں وہ ہے التحیات، اس کے بعد سنت ہے، تو امام کے ساتھ مطابقت اور اتباع ضروری ہے۔ امام نے سلام پھیر دیا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ دیر نہ رکے۔ اگر ختم پہ الفاظ ہے من عندک ورحمنی انک انت الغفور الرحیم، اتنا رہ گیا آپ کا انک انت الغفور الرحیم، تو آپ پڑھ لیجئے اس کو، پھر امام کے ساتھ سلام پھیرے۔ امام سلام پھیر دے رہا اور دعا پڑھ رہا اور آپ قاعدے میں تھے ابھی، تو پھر یہ امام کی اتباع نہیں ہوئی۔ تو آپ جہاں بھی ہے اس کو وہی تکمیل کر دیں اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیں، لیکن اتحیات پڑھنا ضروری ہے۔ اچھا، ہم نماز جو روزانہ پڑھتے ہیں تو یہ ہمیں علم ہے کہ امام کی اسپیڈ کیا ہے، امام کیا پڑھ رہا ہے، تراویح میں امام کا معمول کیا ہے، نمازوں میں کیا معمول ہے، نمازوں میں وہ قاعدے میں کتنی اسپیڈ میں ہوتا ہے، اس حساب سے اپنی بھی اسپیڈ رکھیں۔ اگر ہم تراویح پڑھ رہے امام کے پیچھے اور آپ پڑھ رہے التحیات للہ والصلوات، تو اب تو التحیات بھی نہیں پڑھ پائیں گے ہم تو اسی لیے ہمیں برابر جو مطابقت ہے، تسبیح وغیرہ بھی اس مقدار میں ہم پڑھیں، تو ہم امام کی اتباع کریں گے۔ امام جیسے سلام پھیرے ہم وہاں مکمل کر کے پھر درود شریف پڑھ رہے ہو تو درود شریف کا سلام پھیر دیں، دعا پڑھ رہے تو دعا کا سلام پھیر دیں، صرف تحیت ہی پڑھے ہم نے تو تحیت کا سلام پھیر دیں۔ الگ الگ ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھے۔ یہ کوئی بھی دعا معصورہ پڑھ سکتا ہے، معصورہ بولے تو مسنون دعائیں ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھ سکتا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، یہ پڑھے، لیکن کب تک؟ جب تک یاد نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہی پڑھ لے، یاد کرنا بھی ضروری ہے دعائے قنوت، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ نماز ہم جو ادا کر رہے ہیں تو جب ایک نماز پڑھیں گے تو ایک ہی نیت کریں گے۔ صلاۃ الحاجات کی الگ نماز ہے، نفل ہے، جتنی نفل ہے وہ تو نفل ہی ہے، لیکن ہم اگر یہ کر رہے کہ اے اللہ میں یہ اس چیز کے لیے دعا کر رہا ہوں، یہ اس چیز کے، بے شک اللہ قبول کرنے والا ہے، لیکن نیت ایک خاص چیز ہے، تو جب ہم کسی دو مقصد کے لیے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم الگ الگ نفل ادا کریں۔ صلاۃ الحاجات ہے تو اگر آپ توبہ کی دعا کر رہے ہیں یا پھر کوئی ضرورت کی دعا کر رہے ہیں، بیماری سے شفا کے لیے دعا کر رہے ہیں، ایک میں بھی ہو جاتا ہے، جیسے کہ آیتہ ہے روایات میں، جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کے بعد یہ تحیت المسجد پڑھنا ہے نا، یہ نفل۔ اگر کوئی آ کے ڈائریکٹ کھڑا ہو کر کوئی نماز دوسری پڑھ لیا، اسے سنت پڑھ لیا، آ کے جو ہے سنت موقدہ ظہر کی پڑھ لیا، تو گویا کہ وہ نفل وہ بھی اس کا بھی ثواب مل گیا، یہ روایت میں آتا ہے۔ لیکن کب ملے گا اس کو؟ جب وہ آ کے سیدھا کھڑے ہو کے نماز پڑھا تو، اور آ کے بیٹھ گیا اور پھر کھڑے ہو کر پڑھا تو صرف اسی سنت کا ثواب ملے گا۔ تو اگر نیت کر سکتے تو ایک ساتھ دو تین چیزوں کے بھی لیے کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم علیحدہ صلاۃ الحاجات پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، جتنی نفل پڑھیں گے اتنی فضیلت ہوں گی، اللہ سے اتنا قرب ہوگا۔ تکبیر تحریمہ اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر نہیں ہے۔ اگر واقعی اکبر بول رہا ہے آدمی تو غلط الفاظ ادا کر رہا ہے، تو اس کی تکبیر تحریمہ میں ہے نا کراہت پیدا ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر ایسا نہیں بولنا ہے، اس کے میننگ بدل جاتا ہے۔
ابھی جیسے میں بتاتا ہوں، ہذا کتاب، دس از اے بک، ہے نا، یہ عربک سینٹینس ہے. ہذا کتاب، ہذا قلم، دس از اے پین، یہ قلم ہے. لیکن اس ہذا اور اس ہذا سے پہلے اگر میں لگا دوں ہذا کتاب، از دس اے بک، کیا یہ کتاب ہے؟ از دس اے پین؟ ہذا قلم؟ تو اب بولے اللہ اکبر، تو کیا اللہ بڑا ہے؟ یا پھر اس کو کھینچ لیا آپ نے تو میننگ بدل جاتے ہیں. میننگ بدل گئے تو پھر تو غلط ہو گیا، تو اور گناہ ہو گیا ثواب کمانے کے بجائے. تو اس لیے جو پراپر لفظ ہے وہ اللہ اکبر. اور سلام پھر تو السلام علیکم، السلام علیکم رحمۃ اللہ نہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام، کسی کو سلام بھی کرے تو السلام علیکم، سلام علیکم. کیا صلاح کیا ہے؟ تو سب کے معنی الگ الگ ہے. جب میننگ بدل گئے تو پھر مفہوم بدل گیا، مفہوم بدل گیا تو پھر جو مقصد تھا جو ختم ہو گیا. تو السلام علیکم، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کچھ لوگ اقامت دیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صحیح بول رہے ہیں حافظ صاحب، اللہ اکبر اللہ اکبر. اقامت کھڑے ہونے کے لیے دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو الفاظ کی درستگی بہت ضروری ہے، ورنہ اگر اس کی تہ میں جائیں گے اور گہرائی میں جائیں گے تو پھر اس کی درستگی پر حرف آ جائے گا، درست نہ ہوگا. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ جی، اس سے قبل یہ سوال آ چکا ہے کہ تراویح 20 رکعت ایک ساتھ جو نیت کر سکتے ہیں یا پھر دو دو کر کے کرنا ہے. 20 رکعت ایک ساتھ ہے نیت کی میں نے سنت تراویح 20 رکعت واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام کے. لیکن ابھی نوافل ہو رہی ہے، نمازیں ہو رہی ہے تو امام بدل رہا ہے. تو آپ نے جس امام کے پیچھے کیے تھے تو وہ خود اب مقتدی ہو گیا. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 20 رکعت ایک ہی امام سب پڑھا رہے تو ٹھیک ہے. اس لیے فقہاء کرام نے یہ بتایا ہے، علماء مفتیان کرام نے بتایا کہ ہر 2 رکعت کے لیے نیت کر لیں. تو ذہن میں بھی رکھے یہ 2 رکعت جیسے کھڑے ہو رہے 2 رکعت صلاۃ تراویح واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے سے امام کے. 20 رکعت کی بھی کر سکتے ہیں اور 2 رکعت کی افضل ہے. کون نیت باندھے گا؟ جی، ان کا ایک اچھا سوال ہے کہ جیسے کہ امام نماز ادا پڑھا رہے ہیں اور امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے نا، امام کا وضو ٹوٹ گیا ہے. اب اس نے کیا کیا ہے، خلیفہ بنا دیا کسی کو. تو مقتدیوں کی نماز جاری رہیں گی، اب انہیں نماز واپس آغاز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس نے اب جو خلیفہ بنایا ہے اب وہ امام کا قائم مقام ہے. اب امام کا وہ خلف جو ہے وہ خود قائم مقام ہو گیا امام کا. اب جو پیچھے نماز چھوڑا ہے جس بندے نے، یہ جو امام تھا، اب اس کی نماز کسی بھی طریقے سے فاسد ہو گئی تو وہ پیچھے آئے، اپنے پیچھے کسی کو خلف بنا کر اس کو آگے کر دے، پھر اس کے پیچھے کی صف میں جا کے اس کو آگے، ورنہ صف میں انقطاع آ گیا نا، صف میں صف منقطع ہو جائیں گی، گیپ ہو گیا نا بیچ میں. تو اس طریقے سے وہ ہر پیچھے کی صف میں سے ایک شخص کو آگے لے کر وہ خود باہر نکل جائیں گا. اور اگر وہ خود بھی پڑھ رہا ہے وہی پر تو وہ تو بے وضو ہے. بولے کہ ارے بابا کہاں جاؤں میں، کیسا کروں میں، کیسے جاؤں؟ تو گویا کہ ایک بے وضو شخص بیچ میں کھڑا ہے. تو یہ اویئرنیس ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ ترغیب ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ایسا خلف بنانے کا
نائب بنانے کا طریقہ یہ ہے. آپ بخوبی جانتے ہیں جیسے کہ جماعت ہو رہی ہے, 2 ہی آدمی ہیں, ان کو لگا کوئی تیسرا آئے گا نہیں, تو ایک شخص امام ہے اور اس کے چند انگلیوں کے پیچھے یا ایک قدم کے پیچھے ہی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے. اب ایک اور شخص آ گیا, اب کیا کرنا چاہیے؟ تو جو امام کے ساتھ جو پیچھے کھڑا ہوا ہے ایک قدم پیچھے, اس کو پیچھے لے لینا چاہیے, کیونکہ دو لوگوں کی صف ہو جاتی ہے. اگر آپ کو ایسا لگا کہ ایک شخص آیا اور وہ بھی اس کے بازو میں کھڑا ہو گیا, تو اب جو نماز پڑھا رہا ہے امام کو چاہیے کہ وہ آگے ہو جائے. تو جو شخص بعد میں آنے والا ہے اس کو بالکل اجازت ہے کہ وہ امام کے ساتھ پڑھنے والے کو ایسا پکڑے اور آہستہ آہستہ پیچھے لے, اور وہ ایسا کرے کہ نہیں میں نہیں آتا ہے کہ نہیں. ایسا بھی ہے, ارے یہ کیا مصیبت ہے یار, میں نماز پڑھ رہا اور یہ کہہ کو میرے کو پیچھے لے رہا. تو پھر اگر ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ یہ اتنا باصلاحیت اہل علم نہیں ہے, تو پھر امام کو ایسا دھکا دے اور امام کو آگے کرے. تو امام آگے چلا گیا تو پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے تو صف کے پیچھے ہو جائیں گے. تو یہ اتنا علم ہم کو ہونا چاہیے. میں نے ایسا دیکھا ہے کہ آنے والا مقتدی وہ تو باصلاحیت ہے, لیکن جو پڑھ رہا ہے وہ اتنا اس کو علم نہیں ہے. جب اس کو پکڑنے لگا تو اسے نماز توڑ دیا, جھگڑا کے کیا ہے, سمجھتا نہیں کہ نماز پڑھ رہا میں. ارے بھائی یہی طریقہ ہے اس کا, فقہ نے یہ بتایا ہے کہ اب 2 لوگ آ گئے پیچھے تو صف ہو جاتی ہے پیچھے, اس لیے میں آپ کو پیچھے لے کے صف کرنا چاہ رہا تھا. تو اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اب اتفاق سے ہم بھی وہی بیٹھے ہوئے تھے تو ہم نے بھی اس کا تصفیہ کر دیا, تو پھر ان کو سمجھ میں آ گئی, ورنہ بات آگے بڑھ سکتی تھی. اور کیا بول رہے؟ نماز کب ٹوٹتی ہے؟ نماز میں اگر ایک رکن کے برابر آپ سو گئے یا گر گئے اور قبلے رخ سے ہٹ گئے, آپ وہی رکے ہیں اور ایسے سے تھوڑا سا ہوں گے تو کوئی حرج نہیں, آپ کی نماز نہیں ٹوٹی. آپ قاعدے میں ہیں, قیام میں ہیں, داخل ہونے کے وقت ابھی آپ نے پڑھ لیا اس کے اندر کہ ہم کو اعادہ کب کرنا پڑے گا, جب پورا ایک رکن پورا نیند میں گزر رہا ہے تو پھر ہم اس رکن کا اعادہ کریں, یعنی اس کو دہرائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں. اور پوری رکعت ہی آپ نیند میں تھے تو پھر آپ کی نماز ٹوٹ گئی. یا پھر آپ گر گئے اور آپ جو کھڑے تھے تو پیچھے گر گئے یا آگے گر گئے, بیٹھے تھے تو آپ کا جو ہے وہ نشست اٹھ گئی آپ کی, تو پھر ایسی صورت میں نماز فاسد ہو گئی آپ کی. تو پھر آپ جو بھی نماز میں ہو, خود کی تنہا نماز میں ہو یا جماعت کی نماز میں ہو, فرض میں ہو یا پھر سنت تراویح ہو, تو پھر آپ کو پھر دوبارہ وضو کر کے شامل ہونا پڑے گا. آپ بھی ایسے ہی کر سکتے. اگر مقتدی کی نماز ٹوٹ گئی تو مقتدی کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ وہ جائے اور جا کر وضو کر کے آئے. اکثر کب ہوتا ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ شبینہ چڑھ رہا ہے, آدھا پارا, پاؤ پارا, تو وہ وضو ٹوٹنے کا خدشہ ہو جاتا ہے اس میں. تو اس میں اگر وضو ٹوٹ رہا ہے اور امام نے بھی پاؤ پارا ہی پڑھا ہے تو آپ جائیے اور جا کر واپس وضو کر کے آ کے شامل ہو جائیے. فرض و سنت ادا کیا؟ اچھا, کیسے کمپلیٹ ہوگی عشاء؟ بغیر وطر کے عشاء مکمل نہیں ہے, تو عشاء یہ وطر قضا کرنا پڑے گا آپ کو. اگر وطر اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو دوسرے دن قضا کرے,
کیونکہ فرض اور وطر کی قضا ہے، البتہ سنت کی قضا نہیں. تو سنت آپ ادا کر لیں. اللہ کی ذات پر یقین کر کے آپ اعتماد کے ساتھ نماز ادا کر لیں. تسبیح کم زیادہ ہو گئی کوئی حرج نہیں ہے. آپ تو صلاۃ و تسبیح میں بول رہے ہیں، حرم میں اور بعض مقامات میں جو تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار کرتے ہیں نا، یہ 7 مرتبہ 11 مرتبہ تک ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو 3 مرتبہ کرتے ہیں نا، پہلی رکعت میں 3 اور دوسری رکعت میں 3. کسی مقام پہ بھول جاتا ہے امام، وہ اللہ اکبر بولتا ہے، چلو زیادہ ہوگا 5 مرتبہ 7 مرتبہ، تو کوئی حرج نہیں ہے. فقہا نے بتایا 11 مرتبہ تک امام کی اتباع کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کے ساتھ رکے رہے. جو ہوتے ہیں نا وہ 3 مرتبہ کرتے ہیں. خطبے کے درمیان اگر مجھے معلوم کرنا پڑے گا اس کا کیا مسئلہ ہے، لیکن جب خطبہ مکمل نہیں ہوا اور وضو ٹوٹ گیا، اگر اس نے حمد و ثنا اللہ کی بیان کر دیے تو وہیں پر خطبہ ختم کر دے. لیکن اب یہ اس کہ 2 خطبے ہوتے، 2 خطبوں کے درمیان بیٹھنا ہے. وضو پہلے خطبے میں اگر ٹوٹ گیا ہے تو اب جا کے وضو کر کے پھر سے پورا خطبہ دے، اور اگر دوسرے خطبے میں حمد و ثنا کے بعد اگر وضو ٹوٹا ہے تو پھر وہی ختم کر کے اتر جائے. پہلے خطبے میں کیونکہ ابھی اس کا بیٹھنا ہے، خطبے کے درمیان جلسہ ضروری ہے، پھر دوسرا خطبہ بھی باقی ہے. تو ایک خطبہ دینے والا اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو دوسرے اگر خطبے میں ٹوٹتا ہے تو اسے چاہیے کہ پھر وہ وہی ختم کر دے، کیونکہ خطبے میں کے اندر اللہ کی حمد و تعریف ضروری ہے. اگر اللہ کی حمد و تعریف ہو گئی خطبہ ہو گیا، اور خطبے کے بغیر تو جمعہ ہے نہیں. اس لیے اگر پہلے خطبے میں اگر وضو ٹوٹتا ہے تو پھر وضو کر کے پھر خطبے کا اعادہ کرے، یا پھر کوئی ایسا شخص ہے قائم مقام تو وہ خطبے کے لیے بیٹھ جائے، ممبر کا خطبہ دے. جی، یہ سوال ابھی ہی پوچھا گیا تھا سیشن میں، پہلے ابھی کچھ دیر پہلے، شاید آپ بعد میں آئے. تو آج کا جو ریکارڈنگ رہے گا پروگرام وہ آپ دیکھیے چینل پر، تو انشاءاللہ اس کا تشفی بخش آپ کو جواب ملے گا. کہ کوئی دوسری دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اور کوئی دعائیں معصورہ. لیکن یہ اسی وقت تک پڑھ سکتے ہیں جب تک آپ کو دعا یاد نہیں ہے. لیکن آپ اسی کو سمجھ کے پڑھتے رہے تو یہ بھی درست نہیں ہے. دعائے قنوت یاد کرنا چاہیے. پھر سے پوچھیے آپ. جی، اس میں اختلاف ہے، الگ الگ فقہا کے الگ الگ اختلاف ہے. اگر امام کو ہم سنت ادا کرنے میں پا لیں گے، کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے، فجر کی سنت کی بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے، بہت فضیلت ہے. اس کے اوپر ابواب قائم ہیں، لوگوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہے، علماء نے، فقہا نے. تو اگر ہم سنت ادا کر لیں گے فجر کی اور امام کو پا لیں گے فجر میں تو پھر سنت ادا کریں. اور اگر ہم سنت ادا کریں گے اور فجر کی فرض چلی جائیں گی تو پھر سنت سے زیادہ فرض کی اہمیت ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ فوراً سنت ادا کر لینا چاہیے، بعض علماء کہتے ہیں کہ طلوع آفتاب کے بعد سنت پڑھیں گے، اسی دن کی جو فرض یہ سنت ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ
کہ اب فرض ادا ہو گئی، سنت چلے گئی. تو یہ سب کے اقوال ہے. تو جو راجح قول علماء کا ہے کہ وہ چلے گئی، فجر کی سنت چلے گئی آپ کی. کچھ کہتے ہیں کہ ثواب مل جائے تو پھر طلوع کے بعد سنت ادا کر لیں، لیکن اس میں اختلافات ہیں. جمعہ کے خطبے کے درمیان جمعہ کے خطبے کے آداب ہے، وہ بھی ریکارڈڈ ہمارا پروگرام ہے. آپ جمعہ کا خطبہ یہ چینل پر دیکھیں گے آپ تو 2 پارٹ ہے اس کے، 2 پارٹ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں سے بہت گزارش ہے، ہم نے کبھی اپنی گزارش نہیں کی اپنے اس پہ کہ اس کو سبسکرائب کیجئے یا پھر چینل کو جو ہے کمنٹس کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، کبھی نہیں، ہم بولیں گے بھی نہیں. ہمارا تو ایک خدمت کرنا ہے، اس سے مونیٹائزیشن یا کمانا بالکل بھی ہمارا مقصد نہیں ہے. تو معلومات کے لیے الگ الگ عنوان اور الگ الگ ٹاپک کے تحت باقاعدہ ہم نے کلپس بنا دی ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ اس کے پیچھے جن کی خدمت ہے ہم ان کا شکر گزار بھی ہے کہ یہ اس طریقے سے خدمت انجام دے رہے ہیں. تو آپ لوگ اس کو فروغ دیں، یعنی کہ دیکھے بھی اور دوسروں کو دکھائے بھی. تو جمعہ کے خطبے کے درمیان اس کے کیا آداب ہے خطبے کے، ہم نے یہ بھی ذکر کیا ہے. تو کچھ پڑھنا نہیں ہے، نہ سلام کا جواب دینا ہے، نہ کچھ کرنا ہے، بلکہ اذان ثانی خطبے کا اعلان ہے. اس لیے جو سنت پڑھ رہا ہے وہ جلد جلد سنت ادا کر کے خطبے میں شامل ہو جائے. کوئی کچھ کر رہا ہے اور خطبے کے درمیان اس کو چپ بٹانا، یہ بھی بے ادبی ہے. ہاں امام اشارے سے کر سکتا ہے کچھ، لیکن بات نہیں کر سکتا. تو جب امام اور خطبہ دینے والے کے لیے اتنی پابندی ہے تو سننے والوں کے لیے کتنی پابندی ہوں گی، اس کا ہمیں لحاظ ہونا چاہیے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم نے درس سیکھا ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.